السلام علیکم شمس الدین بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی لائر صاحب کیا حال ہے؟ آپ کی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو فار کمنگ. بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. ماشاء بہت آپ کا شکریہ. میں آپ سے بہت مستفید ہوتا ہوں آپ گفتگوؤں سے. تو میں متعلم کی حیثیت سے آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ کے اس پہ محفل میں، مطلب مناظر کی حیثیت سے نہیں. میں کچھ سوالات میرے ہیں. میں بیسیکلی بنیادی طور پر تو ہمارا تعلق سنی مسلک سے تھا، ٹھیک ہے. پھر ہم تشیع کی طرف آئے اور پھر کچھ عرصہ اس کو پڑھا سمجھا سمجھ، یعنی کچھ چیزیں سمجھ کے ہم آئے تھے. تو ادھر پھر مسئلہ ہو گیا، مطلب ہمارے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. تو ہمارے یہاں پھر علماء اس پہ بات کھل کے نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ آپ بہت ببانگ دہل اور بہت حقیقت کا اظہار بہت کھلے الفاظ میں کرتے. تو میں نے کہا کہ آپ سے میں کچھ استفادہ کروں. تو میں بنیادی طور پر پہلی بات ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جس ادب کا اور تواضع کا اظہار کیا ہے، آپ بڑے فاضل آدمی ہیں. میں نے آپ کے کلپس دیکھے ہیں، آپ تحقیقی بہت اچھے کلپس بناتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور بہت سارے لوگ آپ کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں. اور پاکستان کے ماحول میں جیسے آپ ریکارڈنگ کراتے ہیں، اس طرح کرنا تحقیقی وہ نادر ہے، منفرد ہے. بہت سارے لوگ ویورز بڑھانے کے لیے سنسنی خیز باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کے لوگ کلک کریں اور دیکھ لیں. لیکن آپ کا انداز تحقیق ہے. آپ کا انداز یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ویور کیچ کروں، بلکہ آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ علمی باتیں، تحقیقی باتیں اور کچھ باتیں جس میں ڈیپتھ ہو، گہرائی ہو، وہ باتیں پیش کریں. اس سے اگر زیادہ ویورز نہ بھی آئیں تو نہ آئیں. تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے جو مجھ سے سوالات کرنے ہیں، تو اگر مجھے آئے تو میں اتنا بڑا کوئی محقق نہیں، مجھے آئے ان کے جواب تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کرتا ہوں جواب دے سکوں. بسم اللہ کریں. بہت شکریہ لہر صاحب، آپ نے میرے لیے اتنے اچھے کلمات کہے. اس پہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں، آپ کی شعور میں. اچھا لہر صاحب، میں پہلا جو ایک سوال ہے نا، جو عقیدے کے حوالے سے میرا ایک سوال تھا. جب ہم عقیدہ لیں گے تو اس کا سورس کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم عقیدہ لیں گے. تو اس کے بعد حدیث، تو کیا حدیث احاد سے بھی عقیدہ لیا جائے گا، یا عقیدے کے لیے صرف حدیث متواتر کا ہونا ضروری ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کی عقل گواہی دے، یعنی اگر شخص قرآن و سنت پہ اعتقاد بھی نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کے باطن میں ایک باطنی نبی، ایک باطنی پیغمبر کو رکھا ہوا ہے جس کا نام عقل ہے. اور اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ اس پہ تکلیف بھی نہیں ہے، اس پہ حساب کتاب. ہر انسان جو مکلف ہے اس کے اندر عقل ہے. اور عقل ایک ایسی چراغ ہے کہ اس کے سامنے اگر مختلف راہیں دکھایا جائیں تو بہت دفعہ، نہیں کہ ہر دفعہ، بہت دفعہ وہ غلط اور صحیح میں تشخیص دے. اگر انسان عقل کا استعمال کرے اور سوچے اور کچھ تحقیق کرے، اور کیونکہ حق اور باطل میں بہت دفعہ تشابہ ہوتا ہے، لوگ باطل باتوں کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن اگر انسان سوچے تو بہت دفعہ بہت آسانی سے واضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے. تو ایک مرحلے میں عقل حجت ہے. اور عقل جب شہادت دے دیتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام، تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق زمین و آسمان ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. اور عقل جب شہادت دے دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور وہ معصوم ہیں، اور وہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، بشیر و نذیر ہیں. اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ان کے معصوم اور برحق خلفاء ہیں، اللہ کی جانب سے ہدات مہدیین ہیں. ان کو اللہ نے ہدایت کے لیے، تعلیم کے لیے، راہ دکھانے کے لیے اللہ نے تعین فرمایا. پھر ان کے سب اقوال و افعال حجت بن جاتے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن، یہ تو بلا شک قرآن سے عقیدہ لے سکتے ہیں بشرط کہ وہ کسی معاملے میں صریح ہو، کسی موضوع میں صریح ہو، نص ہو. اگر متشابہ ہے تو لازمی بات ہے اس کے متعدد معنی. حدیث جو متواتر ہیں، یقینی ہیں، ان سے آپ عقیدہ لیں، اس میں تو شک نہیں. اب بات آ جاتی ہے اخبار احاد میں. دیکھیں، احاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یقینی نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ احادیث اخبار احاد ہیں. اگر کوئی بھی حدیث اس کا وہ ایک سورس سے بھی آ جائے، لیکن اس کے ساتھ ایسے قرائن، ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ واقعا معصوم کا کلام ہے، چاہے اس کی ایک ہی بھی سند ہو، ٹھیک ہے نا، ایک ہی بھی سند ہو، وہ خبر واحد کے زمرے سے نکل جاتا ہے، وہ یقینی بن جاتا ہے. بشرط ہے کہ آپ کے پاس اس کے ساتھ ایسے قرائن ہوں، ایسے شواہد ہوں، یا ایک قرینہ ہو، شاید ایک دلیل کافی ہے کہ وہ ایک ہی اسی حدیث کو وہ یقینی بنا لیتا ہے، یا اطمینان کے حد تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ صحیح بن جاتا ہے. وہ صحیح اس معنوں میں کہ یہ یقینی بن جاتا ہے، پھر وہ واحد نہیں رہتا. تو الحمدللہ رب العالمین، شیعہ احادیث اکثر ایسے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کے ایک ہی سند پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے واقعا پیغمبر یا ائمہ ابرار صلوات اللہ علیہم کے یہ اقوال ہیں یا نہیں ہیں.
احادیث شیعہ یہ ہمارے محدثین کا اس پہ بڑا زور ہے، بلکہ سید مرتضیٰ کا تو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا تو یہ بہت واضح ہے کہ شیعوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ اخبار واحد پہ عمل بھی نہیں کرتے، صرف خبر متواتر پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی وہ ایک چھوٹا آدمی نہیں تھا، اس کو نہیں پتا، وہ اس طرح نہیں تھا کہ اس کو اصطلاحات کا نہیں پتا، اس کو بخوبی پتا ہے کہ متواتر کے اس کو کہتے ہیں، واحد کے اس کو کہتے ہیں، اور وہ عمل کی بات کر رہا ہے، فروعات کی بات کر رہی ہے، اور عقائد تو دور کی بات ہے، عقائد کے نہیں، بالکل ہاں وہ کیسے اس سے بات کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خبر واحد وہ ہے جس کا ہمیں نہیں معلوم کہ واقعا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یا نہیں بولا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے، فلانے ہو سکتا ہے بولا، ہو سکتا ہے کچھ اور بولا، الفاظ چینج ہو گئے ہوں، بالکل لذا ہم عقیدے میں اور عمل میں وہ چیز جو حجت ہے اللہ کی جانب سے، جو واقعا معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں ہے، امام معصوم علیہ السلام کا قول ہے یا نہیں، تو پھر ہم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں اپنا دین بنائے، اپنا حجت بنائے، ٹھیک ہے نا؟ ائمہ اطہار علیہ السلام قرآن مجید میں ظن کی کتنی وہ مذمت کرتے ہیں کہ ظن پہ عمل نہ کرو، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، کہ گمان جو ہے، گمان کی پیروی نہ کرو، گمان جو ہے اکثر آپ کو بے راہ لے، آپ کو گمان ہوتا ہے کہ راہ یہ ہے، وہ بے راہ ہوتا ہے، وہ گمراہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ آپ کا جواب۔ بہت شکریہ لیاری صاحب۔ اچھا، اس میں مسئلہ لیاری صاحب آپ نے جیسا فرمایا کہ عقل ایک سورس ہے نا، تو جو ہمارا اخباری مکتب ہے ان کے ہاں تو عقل سورس نہیں ہے، وہ پھر کیوں اس کا انکار کرتا ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم اخباریوں کا کہ اخباری کیا کہتے ہیں، تو بہرحال میں نے محدثین کے کتب میں جو دیکھا ہے، مثلا مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ پورا چیپٹر ہے عقل کی، اور عقل کی تعریف کی، ان کا عقیدہ یہی ہے۔ لیکن محدثین جو ہیں، ایک آپ مجتہدین کے کتب میں جب جاتے ہیں، وہ اخبارین کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں، اخباریوں کا یہ عقیدہ، اخباریوں کا۔ جب ہم بھی حوزے میں پڑھتے تھے، رسائل پڑھاتے تھے یا کفایہ پڑھتے تھے، وہاں پہ بہت کوٹیشن ہوتے تھے کہ اخباری یہ کہتے ہیں، اخباری محدثین یہ کہتے ہیں، تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ اخباری کتنے بیوقوف ہیں، اخباری کتنے جاہل ہیں، اتنے واضح باتوں کو وہ کیسے نہیں سمجھتے۔ ہمیشہ اسی طرح پیش کرتے تھے کہ ان کی باتیں بہت ہی بچگانہ، بہت ہی سرسری، بہت غیر عمیق، اور آرام سے آپ اس کی باتوں کو رد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے مجتہدین کی جو ہے عدم امانت ہے، اور ان کا اپنا عدم تحقق تعمق ہے کہ محدثین کے کتب کو انہوں نے اچھی طرح سے پڑھا نہیں ہے، ان کے موقف کو اچھی طرح سے نہیں جانا۔ عقل حجت ہے بالکل، لیکن ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ عقل کہتا ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم۔ فروعات میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ آپ فروعات میں عقل سے حلال حرام نہیں بنا سکتے، یہاں پہ عقل آ کے رک جاتا۔ عقل خود بھی کہتا ہے وضو مثلا ہم کیسے بنائیں، یہ عقل کی بات ہی نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عقل کہتا ہے مجھے وضو کا بالکل نہیں پتہ، وضو یا غسل جنابت کس طرح بنایا جائے، غسل جنابت واجب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تیمم جو ہے غسل کے بجائے مٹی پہ ہاتھ لگائیں، چہرے پہ لگائیں، یہ غسل کی جگہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو عقل سے بننے والی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ عقل تو کبھی اس وادی میں قدم، عقل خود کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر آ کر فروعات شرائع میں، حلال و حرام کے مسائل میں میرے آنکھیں اندھے ہیں، مجھے نہیں آتے نظر، آگے کچھ نہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں اگر مجھے کچھ ایسی باتیں دکھاؤ نا، ایک حدیث کہتا ہے کہ تم اس طرح سے تیمم بنا دو، حدیث کہتا ہے کہ مثلا اس طرح سے تیمم بناؤ، ایک حدیث ضعیف ہے، ایک حدیث صحیح ہے، تو عقل وہاں پہ کہتا ہے کہ بھئی تم صحیح کو لے لو، یہ اس طرح عقل کہہ لیتا ہے۔ لیکن عقل بذات خود حلال و حرام نہیں بنا سکتا، اس کو قیاس کہتے ہیں، اس کو استحسان کہتے ہیں، اس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ ہماری مذہب میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مذہب میں وہ مردود ہیں۔ تو محدثین اعظام جو فرماتے ہیں عقل کو ہم نہیں مانتے، اس طرح نہیں کہتے کہ عقل کو یہ کوئی عقل اس طرح کہتے، یہ پاگل کی بات ہے کہ ہم عقل کو نہیں مانتے۔ کوئی کہتا ہے بھائی کہ عقل بری چیز ہے، سورس نہیں ماننا دین کا، عقیدے کا۔ عقل سورس ہے، لیکن جن چیزوں میں سورس ہے، ان چیزوں میں کہ اگر آپ عقل کے سامنے دو قضیہ رکھ دیں، دو دلیل رکھ دیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، کچھ شواہد کچھ قرائن رکھ دیں، وہ اس سے استنتاج کر سکتا ہے کہ بھئی اس کون کا کوئی خالق ہوگا۔ مثلا ہم آیات دیکھتے ہیں، نشانیات دیکھتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس میں بھی عقل محتاج ہے، انبیاء کی محتاج ہے۔ یعنی اگر انبیاء علیہ السلام نہ ہوتے تو عقل اللہ تعالیٰ کے صفات وغیرہ کا نہیں جانتا، یعنی ہم اس طرح کا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی وحیانی ارشاد تعلیم نہ ہوتا، کسی بشر کو آپ کسی جزیرے میں رکھ دیں، وہ کبھی کسی اس کو دین کا نہ پتہ ہو، ایسے اپنے عقل سے بتائے گا کہ اس قوم کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا، یہ کوئی کسی نے ترجمہ نہیں کیا۔ لیکن عقل شواہد دیکھتا ہے، آثار دیکھتا ہے، لیکن کیا اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتا ہے؟ یہ بات جو ہے نا، یہ بعض چیزوں میں صحیح نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، لیکن اکثر معاملوں میں پھر بھی اس کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، ارشاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی تو عرض یہ ہے کہ عقل ایک مرحلہ ہے عقل کے کام کا، لیکن عقل سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ عقل ایک مرحلے میں آ جاتا ہے، وہ جب خود عقل آپ کو شہادت دے دیتا ہے
کہ اللہ وحدہ لا شریک حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ کی جانب سے ہادی ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام معصوم ہیں، ان کی اطاعت ہی میں انسان کی فلاح ہے، تو پھر عقل خود شہادت دیتا ہے جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، تم مان لو. تو پھر فروعات کے مسائل میں عقل کی بالکل کوئی حجیت نہیں ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کے دلائل بہت زیادہ، اور لیکن ہمارے مجتہدین نہیں مانتے. مجتہدین کہ یہ بہت بڑی ہٹ درمی ہے مجتہدین کی، یہ بہت اب بہت تعجب ہے، یعنی اتنے غلط اخطاء کہ اتنے زیادہ احادیث ہیں کہ آپ فروعات سے عقل نہیں، فروعات میں عقل سے آپ کوئی حکم نہیں بنا سکتے، لیکن وہ بہت آ جاتے ہیں کہ اپنے عقل سے حکم بناتے ہیں، حلال حرام بناتے ہیں، واجب بناتے ہیں، بہت زیادہ، بہت کثرت کے ساتھ. حالانکہ یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں بدیہیات ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، اور عقل خود بھی کہتا ہے، عقل خود بھی کہتا ہے کہ میرا اس معاملے میں کام نہیں ہے، لیکن مجتہدین یہ کرتے ہیں. بیچارے شیعوں مقلدین کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہیں، ہم نے یہ سب قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں جائیں بے شمار ان کے احکام ہیں جو عقلی دلائل پہ مبتنی ہیں. جی سر. بالکل بالکل، بہت شکریہ لاہر صاحب. اچھا، اب میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جب ہم مسلمانوں کی جو دو بڑے گروہ ہے شیعہ سنی کی ہم تقسیم کرتے تو اس میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ مسئلہ امامت ہے جو شیعہ مفہوم میں ہے، اور ادھر ہے عصمت عدالت صحابہ. اب جو ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں یا حدیث کا ذخیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں عدالت صحابہ تو ہمیں نہیں، اس میں کوئی عقیدے کے طور پر تو نظر نہیں آتا. بہرحال طالب علم کے طور پر مجھے ہاں ٹھیک ہے، صحابہ کی فضیلت پر آیتیں بھی ہیں اور ان کی مذمت پر بھی آیتیں ہیں، فضیلت پر حدیثیں بھی مل جائیں گی آپ کو، مذمت بھی. عدالت کے اوپر کوئی چیز نہیں، لیکن یہ جو عصمت امام یا امام کا خدا کی طرف سے منصوص ہونا، ٹھیک ہے نا، اور ان کا معصوم ہونا جو پورا تصور ہے شیعہ، تو کیا یہ قرآن میں موجود ہے؟ یہ پورا یہ عقیدہ، اور یہ خاص بالکل طور پر عشری شیعوں کا، جی جی 12 ہو، ذریت حسین سے ہو، یہ سارا. جی جی دیکھیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہی طاعت جو اللہ کے لیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی اولی الامر کے لیے. یہ فخر رازی اپنے تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بلا قید و شرط طاعت واجب کیا ہے کہ جس معاملے میں بھی ولی امر کا حکم ہو اس میں آپ طاعت کریں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ولی امر کبھی غلط حکم نہیں دیتا، یہ اس کی عصمت کی دلیل ہے. پھر وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ولی امر کون ہے، کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں خلفاء ہیں، شیعہ کے روافظ کہتے ہیں کہ ان کا ائمہ اثنا عشر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خلفاء بھی نہیں، ائمہ اثنا عشر نہیں، پوری امت ہے، امت کا اجماع کا نام ہے یہ اولی الامر ہے، اور اجماع امت کا نام اولی الامر. تو اس آیت سے خود فخر رازی جو امام الاشاعرہ ہیں اور بہت بڑے متکلم، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ خود کہتے ہیں یہ آیت دلالت کرتا ہے اولی الامر کی عصمت کی دلالت ہے. لیکن اس کا مصداق وہ ایک ایسی عجیب غریب کہتا ہے نا کہ اجماع امت نہ لغت میں نہ شرع میں کوئی اس کو اولی الامر نہیں کہتا. تو اور ان کے خلفاء جو ہیں وہ غیر معصوم ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ان کی عصمت نہیں ہے. بہت سارے خلفاء تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں زنا ریپ کریں، پورا یعنی گینگ ریپ کرتے تھے. یزید کا جو لشکر ہے مدینہ منورہ میں واقع حرہ میں صحابہ مہاجرین انصار کی بیٹیوں کے ساتھ اور ان کے بہوؤں کے ساتھ، ان کے بہنوں کے ساتھ کیا گیا. اپنے کتب میں جا کے دیکھیے، ابن تیمیہ کے کتب میں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں، کہ 3 دن تک مدینہ منورہ میں نوامی سے صحابہ کے ساتھ، مہاجرین انصار کے بیٹیوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ یہ گینگ ریپ کر رہے تھے شام کے لشکر. کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے. تو ان کے خلفاء معصوم نہیں ہیں، بلکہ ان کے مسلمان ہونے پہ اگر کوئی کہہ دے کہ یزید کافر ہے تو بلا شک یہ ایک قطعی اور واضح بات ہے. کعبہ جلاتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو اب امام حسین علیہ السلام کو چھوڑیں، امام حسین علیہ السلام وہ روافظ کا حساب کریں. اب کعبہ، امام حسین علیہ السلام کعبے سے تو بہت بڑا ہے، ان کی جوتی بھی کعبے سے، المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، امام حسین علیہ السلام تو دور کی بات ہے. لیکن جس نے کعبہ جلایا، یہ ان کی عقل کی بات کر رہا ہوں، مخالفین کی عقل کے مطابق بات، جس نے کعبہ جلایا، کعبہ پہ منجنیق پہنی، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو ان کے خلفاء غیر معصوم ہیں، وہ تو واضح بات ہے. تو یہ دلالت کر لیتا ہے کہ یہ معصوم ہے. اس کے بعد آیہ تطہیر ہے. اللہ آپ کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. آیہ تطہیر عصمت کی دلیل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہر حالت میں صادقین کے ساتھ رہو. یعنی ان کے ساتھ یہ جس طرح بھی بولیں، جس حالت میں بھی بولیں، قیام میں، قعود میں، امر میں، نہی میں، ان کی اتباع کریں. یہ عصمت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کہہ دے کہ فلان شخص کی ہر بات ماننا ہے آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی آپ کو گمراہی کی طرف نہیں بلائے گا، گناہ کی طرف حکم نہیں دے گا. یہ عصمت کی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید، فرقان حمید سے ائمہ ابرار علیہ السلام کے عصمت کے دلائل ہیں. جی بسم اللہ. تو یہ جو ہم جب اثنا عشری شیعوں کی بات کرتے تو اماموں کی تعداد کا 12 ہونا، 12ویں کے غیبت کبریٰ میں ہونا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ذریت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونا، تو یہ سب قرآن سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے نا، یا ہے؟ دیکھیں 12ویں کا ہونا ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس آیہ کے ذیل میں شہر کس کو بولتے ہیں؟ شہر ایک تو مہینے کو بولتے ہیں، دوسرے عرب لغت میں شہر وہ عالم جو شہر آفاق ہو، اس عالم کو بھی شہر آفاق ہو اس کو بھی کہتے ہیں ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم یہ ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے بھی جو مہینے جو ہے نا، اسلام نے تو نہیں لائے 12 مہینے، محرم، صفر، ذی الحجہ وغیرہ، یہ تو اسلام سے پہلے موجود قیم تو نہیں، یہ تو کفار کا بھی یہی ہے، مشرکین مکہ کا بھی یہی 12 مہینے تھے۔ ذالک الدین القیم عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ اس میں ہے۔ اللہ آپ کے عرض کریں کہ یہ کون سے 12 مشہور افراد ہیں، عالم ہیں جو شہرۂ آفاق ہیں، جن کی عدد اللہ کے علم میں یوم خلق السماوات 12 ہیں، 13 نہیں ہے، 11 نہیں ہے، 14 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، نہ زیادہ نہ کم، 12 ہیں۔ یہ دیکھیں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام جن کا قرآن مجید نے حکم دیا کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کا فرمان بہت، اس آیہ کے ذیل میں احادیث بہت زیادہ ہیں کہ اس سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، کیونکہ قرآن کا بطن ہے، بطن کا بطن ہے، اور ایک آیہ کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں بشرط کہ وہ منصوص ہوں۔ یہ اس کے ذی الحجہ، محرم وغیرہ بھی مراد ہے، اس کو ہم منع نہیں کرتے، لیکن دوسرا معنی کہ ائمہ اطہار علیہم السلام مراد اور مقصود ہیں، یہ بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں قرآن مجید جو ہے، فرقان حمید، اس کے متعلق دیکھیں جو مشہور ہے مسلمانوں میں، چاہے شیعہ ہے چاہے مخالفین میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی آیا کم نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں وہ یہی ہے، ہم جب کہتے ہیں 12 امام قرآن میں دکھے نام یہ ذریہ امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اس کی وہ کچھ آئے، اس میں کمی نہیں آئی ہے، لیکن اس کے دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کا کچھ بھی نہیں، اس کو جو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے نا، وہ صرف ایک ہی آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ شیعہ نقطۂ نظر سے تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہاں سے ذکر سے مراد قرآن مجید ہو، یہ کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وہ حدیث منصوص ہے کہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، دیکھیں یہ ذکر سے مراد کہ حتماً قرآن مراد ہو، یہ کوئی متعین چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے قرآن ہو سکتا ہے غیر قرآن، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اچھا آپ کس سے کیوں کہتے ہیں اس سے مراد قرآن؟ اس سے مراد کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف سوائے اس کے انا انزلنا کا لفظ۔ جماعت مخالفین جو کہتے ہیں کہ یہ، اور ہمارے بھی کچھ مفسرین جو کہتے ہیں صرف نزلنا تنزیل کی وجہ، تنزیل تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نازل ہوا ہے، تنزیل بلے انا ارسلنا الیکم رسولا ذکرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کہا گیا، اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم آل ذکر ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل الذکر یعنی اہل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کوئی نہیں یہاں پر، یہاں اس آیت کے ذیل میں جماعت مخالفین کے اپنے مفسرین نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے نبوت نازل کی ہے اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ذکر سے مراد نبوت ہو، اور رسول جس کی محافظت کرنا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے مراد یہ ہو کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، رسول کی محافظت کریں۔ بہرحال اس کے علاوہ کوئی حدیث ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کوئی حدیث ہو صحابہ کی، کوئی فرمان ہو خلفائے راشدین کی، صحابہ کی، قرآن میں کمی کسی کے پاس کسی کا شہادت نہیں ہے، بلکہ بے اندازہ دلائل موجود ہیں صحیح روایات کے ساتھ، عائشہ سے، عمر بن الخطاب سے، عبداللہ ابن مسعود سے، ابی ابن کعب سے، بہت بڑے بڑے صحابہ سے، یہ اس قرآن میں آیات کھو گئے ہیں، اس میں آیات کی کمی ہے، آیات ناقص ہے۔ اور یہ کہ جب عثمان نے ایک نسخہ لکھا قرآن کا اور اس نے اس کو سب شہروں میں پھیلا دیے، تو اس زمانے میں بہت بڑے بڑے صحابہ نے اس کی بہت شدید مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تو کبھی تعین نہیں کیا، تائید نہیں کیا کہ قرآن میں کمی پیش نہیں آئی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ قرآن کے آیات میں جان بوجھ کر، کیونکہ یہ قرآن موجود، قرآن جس نے جمع کیا وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خلافت غصب، جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کے پلیٹ فارم پر، دشمنی کے مبنا پر انہوں نے خلافت غصب کیا ہے، اور ان کا ایجنڈا یہ، ان کا ایک ہی، پوری دنیا میں ان کا کوئی مخالف نہیں تھا، خلفاء کا، عمر کا، عثمان کا، پوری دنیا میں، یعنی ایسے ان کی خلافت کو الٹ سکے کوئی نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں روم والوں کا، ایران والوں کا اتنا پاور نہیں تھا کہ ان کو وہ کیا کریں، ان کا تختہ الٹ سکے۔ عالم اسلام میں بھی ان کا کوئی چیلنج نہیں تھا، صرف ایک حزب اختلاف تھا ان کا، اور وہ ہے بیت علی علیہ السلام، بیت اہل بیت علیہ السلام، بیت الامامہ والعصمہ علیہ السلام، کہ ان کو بھی پتہ ہے بخوبی کہ اگر مسلمان ان کے حق کو جان لے تو وہ ہمیں نہیں مانیں گے۔ اب بھی یہی ہے،
جب مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، پھر وہ خلفاء کا اتباع نہیں کرتے. جیسے آپ خود اس کی مثال ہے، آپ غیر شیعہ تھے، آپ شیعہ ہو گئے. تو اس زمانے میں بھی ابو بکر عمر کو بخوبی پتہ تھا، عثمان کو بخوبی پتہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں بڑی بڑی تعداد میں، فتوحات ہو رہا ہے، ایران، مصر، شام، یہ نئے ملینز کے حساب سے جو لوگ مسلمان، اگر ان کو پتہ چلے جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، خلافت کا حقیقی وارث کون ہے، اطاعت کے حقیقی اقدار کون ہے، ابو بکر عمر کی تو ان کی تو حکومت اسی دن اس کا تختہ الٹ جائے گا. تو ان کو بخوبی پتہ، یعنی اپوزیشن ان کا کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں. پوری دنیا میں خلفاء کا ایک ہی اپوزیشن تھا، اور وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا گھرانہ، کمزور، ظاہری لحاظ سے کمزور گھرانہ، جن کی اتنی وہ فالوورز نہیں ہیں، اتنے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ان کا حق بہت عظیم ہے. اگر ان کا حق لوگوں کو پتہ چل جائے تو ان کی سیاسی طاقت بے نہایت ہو جائے گی، کسی کو پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اسی یہ جو ہے یہ لازمی بات ہے، یہ سیاستدان تھے، یہ اپنے منافع کو بخوبی جانتے تھے، تو وہ انہوں نے قرآن جمع، اور وہی قرآن ہمارے پاس آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب جماعت مخالفین سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم قرآن کے کمپلیٹ ہونے پہ دلیل لاؤ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ان کے اپنے کتب سے کہ یہ قرآن ناقص ہے، ان کے اپنے کتب سے دلائل بے شمار ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں. قرآن میں کمی کی گئی ہے. کہاں پہ کمی کی گئی؟ 2 مقامات پر. وہاں اس مقامات پر جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکہ تھے، ان کو ان لوگوں نے حذف کر دیا. اور وہ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کی شدید صحابہ کی نام کے ساتھ، ان کی نشانی کے ساتھ کہ فلان نے یہ کیا ہے، یہ اس کے ان کے نفاق کی دلیل ہے، ان کی جہنمی ہونے کے دلائل تھے واضح جو تھے، ان لوگوں نے ان کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اپنی سیاسی مصلحت اور منفعت کے لیے. اور جو لوگ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت پر ان کے سامنے ان کو کہہ سکتے ہیں ان الرجل لا یحجر، یہ شخص ہذیان کہہ رہا ہے، تو وہ اگر قرآن کی کچھ آیات کو چھپا دیں تو اس میں کیا تعجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ عرض یہ ہے تو قرآن کے متعلق جو جو قرآن کے متعلق ایک جو اساسی بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جماعت مخالفین سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی تم دلیل تو لے کے آؤ نا، کہ تم نے دنیا کو بر دی ہے اس نعرے سے کہ قرآن میں کمی نہیں ہے، قرآن کامل ہے. اس کے دلیل کہاں ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے کے، سوائے اسی ادعا کو کی تکرار کے. جی لیکن اللہ سے ابھی تو تمام علماء بھی شیعہ بھی یہی مان رہے کہ تحریف نہیں ہے، اور جو سب تحریف نہیں مانتے کہتے، وہ شیعہ نہیں سب ہے. نہیں کہتے، سب نہیں کہتے. ابھی جو تمام آپ کے جو اصولی علماء، یہ جتنے بڑے بڑے مراجع کا نام آتا ہے، سب مانتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا، بہت سارے خاموش اس مسئلے پر. ان کا عقیدہ سب کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اصولیوں کا سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بہت سارے اصولی ہیں وہ بالکل کامل ہیں، ہاں، لیکن وہ جرأت نہیں کرتے، وہ جرأت نہیں، کیونکہ ان کے ذہنیت میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں تو دنیا میں مشہور ہو جائے گا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. ہاں، وہ اس ڈر سے نہیں کہتے. لیکن میں بہت سارے علماء کو جانتا ہوں، جی بالکل وہ بالکل نہیں مانتے. میں آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کے درس میں ہم جب جاتے تھے تو ان سے تو میں نے کبھی نہیں سنا، لیکن ان کے جو سینئر شاگرد تھے تو وہ تو بہت واضح طور پہ کہتے ہیں یہ تو بالکل بدیہی بات ہے، قرآن میں کمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت سارے علماء اس مسئلے میں خاموش ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں. ان کی خاموشی کو اس بات پہ عمل نہیں کیا جائے کہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن کامل ہے کہ وہ ان کے موافق ہیں. جو لوگ فتویٰ بھی دیتے ہیں نا کہ قرآن کامل ہے، ان کے فتوے پہ بھی زیادہ بھروسہ نہیں ہے. کیا وہ ان کا واقعاً عقیدہ یہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کا تو یہ تو بہت دفعہ وہ تقیہ یا مصلحت کے بنا پر بہت کچھ کہتے ہیں جو ان کا اپنا اصلی عقیدہ نہیں ہوتا. اچھا، بہت یہ میرے خیال سے اور ساتھی بہت سارے آپ کے منتظر ہیں اور شاید آپ کا مناظرہ بھی. تو میں آخری ایک سوال کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. جی سر، بسم اللہ. جی بہت شکریہ. اچھا لہری صاحب، اگر مسئلہ امامت اس قدر واضح تھا، یعنی قرآن پاک کی آپ نے بہت ساری آیتیں بھی پیش کی اور اس میں آپ نے کہا کہ کمی بھی ہو گئی ان آیتوں میں، تو پھر احادیث بھی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں تو بہت ہے، شیعہ سنی دونوں مصادر میں اور شیعہ مصادر میں تو بہت ساری. تو یہ مسئلہ اس قدر، ایک تو یہ عقلی بھی ہے نا مسئلہ امامت نبوت، اور اگر یہ عقلی بھی ہے، قرآن سے بھی دلیل ہے، احادیث بھی، تو پھر خود شیعہ فرقوں میں اور خاص طور پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہر امام کے امامت پر خود شیعوں میں اتنا اختلاف کیوں ہوا کہ اتنے فرقے بن گئے؟ اور ابھی بھی زیدیہ کو آپ دیکھ لیں، اسماعیلیہ کو دیکھ لیں، اثنا عشری، تو یہ اتنا واضح بدیہی سی بات تھی، تو پھر تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. تو دیکھیں میں پہلی بات یہ آپ کو جواب دے دوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے ساتھ ہوا، پھر میں شیعوں کے درمیان آ جاتا ہوں نا. بہت سارے لوگ تعجب یہ کرتے ہیں کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واضح بیان کیا، اور پھر صحابہ کی اکثریت اس بات کو نظر انداز کریں اور ایک غیر شخص کے سامنے کہ اتباع کریں. تو عرض یہ ہے کہ یہ
جو نظریں پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ دنیا پرست نہیں ہو سکتے، صحابہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے ہیں، یہ بالکل طریقے قرآن مجید کی شہادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا، ان صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد کے باہر کوئی شخص آیا، سوداگر، کوئی آئینہ وغیرہ بیچتا ہے، یا او لہون، یا کوئی شخص آیا اس نے کیا کیا، وہ کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی گیت گاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کڑے وہ تقریر کرتے ہوئے چھوڑتے، خود دوڑتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وہ ترکو کا قائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت نہیں کرتے، تو اگر وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دنیا کی طرف راغب ہو جائیں اور ان کے سامنے کیا ہے، ایک خلافت عظیم جو ایران کی خلافت، یا یہ تو عرب جو تھے نا، یہ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو بھی، ان کے پاس یہ تو بہت فقیر، یہ بہت غیر مہذب لوگ تھے۔ اب ان کے سامنے لالچ ہے کس کی؟ ایک امپائر کی، جو شام کی امپائر کو بھی شکست دے گی اور ایران کو بھی شکست دے گی۔ ایسے امپائر کی طرف اگر یہ راغب ہو جائیں اور وہاں سے لونڈیاں آ جائیں گی ہزاروں کے تعداد میں، روم سے، ایران سے، مصر سے، سونے کے قطار آ جائیں گے بھائی، سونے کے جو کاروان پہ کاروان آ جائیں گے، اتنے مال غنیمت ہے، تو یہ ان کی طرف راغب ہو جائے تو اس کی میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر موت پہ ان کو گالی دی ہے صحابہ نے، اور فرمایا کہ وہ یحجر، یہ صحابہ بخاری میں کئی مقامات، یہ کیسے دنیا کی طرف راغب نہیں ہو سکتے؟ اب آتے ہیں شیعوں کی طرف، دیکھیں شیعہ میں یہ ہے میرے محترم، وہ صحابہ کا میں نے اس لیے آپ کو اصحاب کا نہیں بولا تھا کیونکہ وہ جواب مجھے آپ نے یعنی ایک یہ معلوم تھا، تو اس لیے میں نے اصحاب کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں شیعوں کے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اولاد ہیں، ان میں تو ہمارا عقیدہ تو نہیں کہ وہ معصوم ہے، یہ کوئی شیعہ عقیدہ نہیں کہ وہ غلطی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ان کے صلب سے تھا، وہ کافر ہو گیا۔ ابو لہب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرزندوں میں سے جنہوں نے امامت کا ادعا کیا، کسی نے ان میں سے منسوس ہونے کا ادعا نہیں کیا یا معصوم ہونے کا ادعا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے، انہوں نے یہ ان کے سامنے دیکھیں، ایک زمانے میں بنی امیہ کی دولت تھی، بنی امیہ کی خلافت تھی، جو بہت ہی ظالم ہے، بہت ہی آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں، بہت ہی خونریز حکومت ہے، جو بالکل بنی ہاشم پہ رحم نہیں کرتی ہے، ان کے اشیوں پہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے بنی ہاشم سے، ان کو قتل کر دیتا ہے۔ سنہ 100 ہجری کے لگ بھگ بنی عباس نے اپنے تحریک کا آغاز کیا۔ بنی عبداللہ ابن عباس کا ایک پوتا تھا ابراہیم الامام، وہ اس تحریک کا لیڈر تھا، اور وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں، یعنی اس زمانے میں بنی عباس بھی اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، یعنی عام جو مسلمان تھے، مثلا خراسان میں ایرانی تھے، یا افغانستان میں یہ لوگ، یا مرو میں یہ لوگ، وہاں پہ یہ لوگ جاتے تھے نا اپنے وہ لشکر جمع کرنے کے لیے، اپنے فالوور جمع کرنے کے لیے، اتباع جمع کرنے کے لیے، ان کو تو کیا معلوم ہے، وہ تو بیچارے بھی مسلمان، ان کو کیا معلوم کہ مدینہ میں واقعی حقیقی معصوم مطہر آل کسا اہل بیت کون ہے اور غیر آل کسا کون ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بنی عباس کے ہم خلیفہ ہوں گے، وہ کہتے تھے کہ جس پہ رضا من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی ان میں حقیقی وارث ہوگا، ہم اس کو خلیفہ بنائیں گے، وہ امام ہوگا، تم ہماری سپورٹ کرو۔ اور وہ وہاں پہ جا کے اہل بیت علیہ السلام کی جان میں جو صحیح احادیث ہے، تم ان کی اتباع کرو، وہ پاک ہیں، مطہر ہیں، وہ بیان کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں دیکھو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہوں، یا چچا کے بیٹے کا پوتا ہوں۔ اس طرح بنی عباس نے اپنے لیے اتباع جمع کی، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی سنہ 100 ہجری، اور کئی دفعہ یہ لشکر لے کے آئے، اس طرح نہیں کہ پہلی لشکر میں یہ کامیاب ہو گئے، ان کی وہاں پہ جو ہے آہستہ آہستہ کچھ اتباع بن گئے، تو یہ آہستہ آہستہ یہ حملے کرتے تھے خراسان میں، وہاں کے جو مقامی جو ان کے گورنر ہوتے تھے بنی امیہ کے، کبھی شکست دیتے تھے، کبھی شکست کھاتے تھے، آہستہ آہستہ ان کی اتباع اتنی بڑھ گئی، اسی وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو اپنی طرف بلایا، لوگوں کو تلوار کی طرف، جہاد کی طرف، قیام کی طرف بلایا ان لوگوں نے، بنی عباس تم ہمارا سپورٹ کرو۔ ہم جو ہے یہ بنی امیہ لوگ بھی بنی امیہ کے ظلم کو دیکھتے تھے، تنگ آ جاتے تھے، وہ خلفاء کے ظلم، ان کے زناکاری، شراب وغیرہ پیتے تھے، ان کے جو گورنر تھے وہ بھی اسی طرح تھے، زناکار، شراب خور، حرام خور، لوگوں پہ ظلم کرو، تو لوگ تو تنگ آ گئے تھے ان سے، یہ ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ ایسا ہمیں سرپناہ مل جائے، ایسا لیڈر مل جائے جو ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی لشکر لے کے آیا سنہ 120 کے بعد، 125 کے بعد، کہاں کی طرف؟ عراق کی طرف۔ عراق میں بنی امیہ کو شکست دی، پھر شام کو بھی انہوں نے فتح کیا، بالکل ان کے خلیفے کو قتل کیا، بالکل ان کو پیروزی حاصل۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد تھے، انہوں نے اپنے سامنے دیکھا کہ دیکھو حق تو ہمارا تھا، اور بنی عباس نے کیا کیا؟ بنی عباس نے بیعت کیا تھا، بنی عباس نے زید سے بیعت کیا تھا، اور زید کے بیٹوں سے انہوں نے بیعت کیا تھا، اور زید کے بعد جو
ان کا جو وارث تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک شخص تھا محمد ابن عبداللہ ابن الحسن، جس کو نفس زکیہ بولتے ہیں جماعت، اس کے ساتھ انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم لشکر لے کے آئیں گے، خلیفہ آپ ہیں، امام آپ ہیں. لیکن جو ان کو حکومت مل گئی تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا کہ انہی جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے بیعت کیا تھا انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا، امام حسن علیہ السلام کے اولاد کو، اور جو بھی بنی ہاشم میں سے اور بنی اولاد علی علیہ السلام میں سے جو خلافت کے مدعی تھے ان کو قتل کرنا شروع کیا، ان کے سپورٹ کو. ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد اپنے آنکھوں پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تحریک چلائی ہے، ان کا حق بھی نہیں بنتا تھا، ان کے اب اتنی شاندار حکومت بن گئی ہے دنیا میں. عباس کا جو امپائر ہے شمال افریقہ سے لے کر سمرقند تک اور سمرقند سے آگے تک، وہاں سے انڈیا تک، یہ سب ان کے تو ہمارا حق بنتا ہے. تو دیکھیں اگر ان میں سے کچھ افراد راغب اور لوگ بھی عزت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، مدینے کے لوگ، عراق کے لوگ، یہ تو جانتے ہیں کیونکہ دیکھیں خراسان کے لوگ یا مصر کے لوگ اگر نہیں جانتے علی علیہ السلام کون ہے، لیکن عراق کے لوگ تو جانتے ہیں نا، مدینے کے لوگ تو جانتے ہیں، یہ تو وہیں کے رہنے والے ہیں. یہ لوگ بہت عزت کرتے تھے اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد میں سے یا حضرت امام کاظم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، بہت احترام ہوتا تھا اس کی، ان کے آباء طاہرین کی وجہ سے، حالانکہ اس کا کردار اپنا اتنا اچھا ہو یا نہ ہو، لوگ بہت عزت کرتے تھے، شیعہ اور غیر شیعہ، یعنی یہ نہیں صرف روافض، سب مسلمان عزت. اور جب یہ لوگ کہتے تھے نا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیعت کرو، ہم تو آل رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اہل بیت کی سپورٹ کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کے لیے جان فدا کرو، ان کی اطاعت کرو. بہت سارے لوگ آ کے ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز کہ یہ جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے انہوں نے کبھی کسی ان میں سے اس بات کا ادعا نہیں کیا کہ ہم منصوص ہیں یا ہم معصوم ہیں، ادعا نہیں کیا، صرف اس بات کا ادعا کیا وہ لوگوں نے کہ امام وہ ہے جو تلوار اٹھائے، تلوار یعنی اکثر زیدی تھے نا، زیدی اسماعیلی تو بعد میں آ گئے نا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات ہے، ان کی حکومت تو بہت بعد میں. جو امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اسماعیلیوں کی تو کوئی تحریک نہیں تھی نا سیاسی، اس زمانے میں صرف زیدی تحریک تھی، زیدیوں کی تحریک تھی. زیدی جو امام تھے، زیدی امام مانتے تھے، بالکل مانتے تھے. دیکھیں وہ پرائیویٹ میں کہتے بھی تھے کہ اصلی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، پرائیویٹ میں، لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تھے، اپنے مریدوں کے سامنے نہیں، لیکن پرائیویٹ میں زید خود بھی کہتا تھا اصل جو امام ہے میرا بھائی امام محمد باقر علیہ السلام ہے، ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. لیکن اپنے مریدوں کے سامنے وہ پھر ان کچھ اور باتیں کہتے تھے نا، وہ مریدوں کے سامنے وہ یہ کہتے تھے کہ جو تلوار اٹھائے وہ امام، جو جہاد کرے، جو قیام کرے، اور شرط یہ بھی ہے کہ علوی و فاطمی ہو، وہ امام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انہوں نے اپنا ایک مسلک بنایا، اور اس کی وجہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ کیوں اس طرح کر گئے وہ لوگ؟ حب دنیا، کیونکہ حکومت ایک ایسی چیز ہے نا. اب دیکھیں آپ کے پاکستان میں کوئی شخص اگر حاکم بننا چاہتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ الیکشن لڑے گا، پرائم منسٹر اپنے اتباع بنائے گا، پرائم منسٹر شاید بن جائے یا نہ بن جائے الگ بات ہے، طریقہ کار یہی ہے. یا فوج میں آپ بہت بڑا جنرل بن جائیں، فوج کے تھرو آپ اگر وہاں حاکم میں پاکستان بن سکیں. تو اس کے دو طریقے ہیں اور طریقہ کار نہیں ہے. اس زمانے میں طریقہ کار یہی تھا، اس زمانے میں الیکشن وغیرہ تو تھا نہیں، اس زمانے میں یہی تھا کہ آپ کچھ ایک سپاہ بنا دیں، ایک چھوٹا سا لشکر بنا دیں، ایک شہر پہ قبضہ کریں، پھر اگلے شہر پہ، پھر اگلے شہر پہ، پھر اگلے شہر پہ قبضہ کریں، آپ کی حکومت بن جائے. اور جو اصلی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے مثلا شام میں یا بغداد میں، اس کو عسکری طور پر شکست دے دیں، اس کا سر قلم کر دیں تو آپ خلیفہ بن جاتے ہیں. تو یہ جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے، خلافت کا ادعا کیا ہے، وہ سیاسی اور حکومتی مقامات کے طالب تھے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جو ائمہ علیہ السلام کے مخالف جو امام تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم امام ہیں، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم امام ہیں. کوئی نہیں کہتا، اور یا ہم معصوم ہیں یا ہم منصوص ہیں، کوئی نہیں کہتا. وہ سب کہتے تھے کہ ہم اہل بیت میں سے، آپ ہماری سپورٹ کریں تاکہ ہماری حکومت بن جائے. اور بہت سارے ان میں سے یہ ہوتے تھے کہ جب وہ پکڑے جاتے تھے، بنی عباس ان کو پکڑتے تھے، اور بنی عباس بعد میں بہت چالاک بن گئے تھے، ان سے توبہ کراتے تھے تو پھر ان کو چھوڑتے تھے، ان کو لاتے تھے ممبر پہ، وہ تقریر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بھائی، اب میں خلیفہ نہیں ہوں، میں جو منصور ہے یا میں ہارون ہے میں اس کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں. چھوڑتے تھے، پھر وہ ایک عام شہری کی زندگی گزارتا تھا، پھر یا اس کو قاضی یا بناتے تھے یا گورنر بھی بناتے، اس طرح بھی ہوتا تھا. تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد میں سے جن لوگوں نے خلافت کا ادعا کیا، وہ صرف اسی طرح جیسے صحابہ نے خلافت کا ادعا باطل ادعا کیا. بہت آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلام. اگر مزید سوال ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بس میں اسی سے متعلق یہ تھا نا، جب ہم امامت کو اصول دین کہتے ہیں نا، اصول دین، تو اس سے تو پھر سب یہ ہوگا نا کہ جیسے اگر کوئی نبوت کا انکار کرے یا معاد کا، تو وہ تو کافر ہو جائے گا. اس طرح سے تو جو بندہ امامت کا اس مفہوم میں انکار کرے جو شیعہ مفہوم ہے، تو پھر تو پوری امت 98 یعنی 90% بلا شک یہ جن لوگوں نے امامت کا، زیدی جو امام اسماعیلی امام ہیں، ان کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام کے احادیث ہیں،
شیعہ ان سے پوچھتے تھے کہ اگر کوئی امام نہیں ہے اور وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، منصوص من اللہ امام، وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ انصاف فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہے، کافر ہے. پھر پوچھتے تھے اگر وہ علوی اور فاطمی ہو تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے. یہ احادیث ان کا وجہ صدور کیا ہے؟ ان کا وجہ صدور خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد، ٹھیک ہے نا؟ نہیں جیسے ابھی ان ائمہ اطہار علیہ السلام کے بائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے. جی لیکن ابھی جو اہل سنت کے لوگ بھی تو اس تصور امامت کو نہیں مانتے نا، جو شیعہ، تو ہم ان کو بھی کافر کہیں گے ایک، اور دوسرا جو اب مراجی جو یہ فرق کرتے ہیں کہ بھئی یہ اصول مذہب ہے، اصول دین نہیں ہے، جو نہیں مانتا وہ مسلمان رہے گا، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ بس یہ میرا آخری ہے، باقی دوستوں سے ایک شخص اگر جاہل ہے، دیکھیں وہ ایک شخص جو جھوٹا ادعا کرتا ہے کہ میں امام ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑا فرق کرتا ہے اس شخص سے جو پتہ ہی نہیں اس کو حقیقی امام کون ہے. ایک عام جو مسلمان ہے پنجاب میں فرض کریں، وہ اس نے شیعوں کا نام سنا ہے، ابو بکر عمر کا بھی بہت سارے مدح اور تعریفیں سنی ہیں، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ حق کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شخص ائمہ اطہار علیہ السلام نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہماری دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا اور ہم سے دشمنی نہیں کرتا اور یہ جتنا حلال ہو سکتا ہے حلال حرام پہ عمل کرتا ہے تو اس کی نجات کی امید ہے، یہ مسلمان ہے. اور اکثر امیر المومنین صاحب کا حدیث ہے کہ یہ اکثر مسلمان بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر مسلمانوں کے اس زمانے میں بھی یہی تھے، اب بھی یہی ہے، اکثر مسلمان ایسے ہی. لیکن اگر ایک شخص کو حق کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی شیخین جو تھے انہوں نے غصب کیا خلافت، ان کو پتہ ہے کہ برحق جو امام ہے اہل بیت علیہم السلام، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے، وہ جاہد ہے، وہ منکر ہے، اس کے عدم اسلام پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایک شخص ہے اس طرح، اکثر جو مسلمان ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بیچارے متحیر ہوتے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے، تحقیق نہیں کرتے. جی آپ اسی بنیاد پہ شیخین کی تکفیر کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، ان کا ایمان ثابت کرو، وہ تو بہت زیادہ ہے. وہ بالکل امامت کا ادعا انہوں نے باطل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے عزتی کی ہے، ٹھیک ہے نا، بار بار، اور دین میں جو بدعتیں داخل کی ہیں، کم تو نہیں ان کے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، گھر جلایا، دیکھیں گھر جلایا اہل بیت علیہ السلام کا، امیر المومنین کی توہین کی. یہ پھر ان میں سے جو انہوں نے تلوار اٹھایا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، لشکر لے کے آئے جمل میں، صفین میں، تو وہ یہ جو ہے کفر کے دلائل ایک دو تو نہیں، متعدد ہیں. بہت شکریہ علیہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. حتماً ہمیشہ تشریف لائیے انشاءاللہ. بہت مہربانی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی. میں دعا گو ہوں اپنے بھائی جناب شمس الدین حسن شگری صاحب کا، جو محقق ہیں، جو اہل سنت سے شیعہ ہو گئے ہیں، ان کے سوالات کا جواب دینے میں ہمیں خوشی ہے. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور وہ ہم نے ان کو دعوت بھی دیا تھا، عرض کریں کہ وہ ہماری دعوت سے تشریف لائیں. اچھا، میں نے آپریٹر صاحب سے کہا تھا کہ ان کو لے کے آئیں.